دکھائی ہے اور سامراج کو شکست دی ہے. اس کی مثال ہے ویتنام. ویتنام پاکستان سے بڑا ملک نہیں ہے، بہت چھوٹا ملک ہے اس کے ہمارے مقابلے میں، آدھے سائز کا، ہم سے آدھا ہے، لینڈ میس میں بھی آدھا ہے، آبادی میں بھی آدھا ہے، مگر دنیا کے سامنے مثال ہے کہ انہوں نے سامراج کے خلاف جنگ لڑی. ایک نہیں، دو نہیں، 3 سامراجی قوتوں کو شکست دی انہوں نے. وہ فرانس کے خلاف بھی لڑے، وہ جاپان کے خلاف لڑے، اور پھر وہ امریکہ کے خلاف لڑے اور انہیں شکست دی. تو اور میں نے دیکھا ویتنام، میں نے بہت سفر کیا ہے. 21 دن میں اور میری بیوی ہم نا بیک پیک کر کے ویتنام کے مختلف شہروں اور پنڈوں میں گئے. تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کیسے آرگنائز کیا لوگوں نے. اور میں اس میں آپ کو بتاؤں، خاص طور پہ خواتین کا بڑا اہم کردار تھا. مثال طور پہ جتنی ایمینیشن تھی جو کہ فرنٹ لائن سولجرز میں پہنچتی تھی، جس سے وہ لڑتے تھے، وہ ساری کی ساری ایمینیشن خواتین ان کو پہنچاتی تھی اور سائیکلوں پہ لاد کے لے جاتی تھی. ایک میں نے چیز دیکھی آپ کو بتاؤں کہ ایک دریا سا تھا جو کہ ان کے رستے میں رکاوٹ تھا، اس کو کراس کرنا تھا. تو ودن 14 days خواتین نے بیمبوز اکٹھے کر کے اس کے اوپر ایک بیمبو برج بنا دیا، اس کے اوپر سے پوری ویتنام کی فوج گزر گئی. اٹس ریمارکیبل. تو عوام جہاں اکٹھی ہو جائے نا، بہت بڑی قوت ہے. اس سے بھی آپ کو بہتر مثال دیتا ہوں. ایک اتنا چھوٹا ملک ہے کہ وہ پورے کا پورا ملک لاہور کے اندر فٹ آ جائے گا. اس ملک کا نام ہے کیوبا. اور کیوبا جو ہے پچھلے 70 سالوں سے ریزسٹ کر رہا ہے اور سامراج اس کو چھیڑ نہیں سکتا. سامراج وہاں پہ امریکہ سے 90 میل دور ہے، وہ صرف 90 کلومیٹر بلکہ. اور آج تک امریکہ نے وہاں پہ فوجی نہیں اتارا کبھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کیوبنز جو ہیں وہ سالڈلی، اب کیوبن کمیونسٹ پارٹی، پہلے فیڈل کیسٹرو، راؤل کیسٹرو اور کیوبن کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر وہ اپنی فوجیں اتاریں گے تو مار کھائیں گے، بہت بری مار کھائیں گے. اس لیے بالکل ان کے بارڈر لائن کے شور پہ کمیونسٹ ایک ریاست ہے، آج تک انہوں نے اٹیک نہیں کیا. انفیکٹ آپ کو ایک اور دلچسپ بتاؤں، کیوبا کی اپنی جو ٹیریٹری ہے اس کے اوپر، کیوبا کی اپنی ٹیریٹری کے اوپر ایک کونے میں امریکہ کا ایک فوجی اڈہ بھی ہے جس کا نام ہے گوانتانامو بے، جہاں پہ امریکہ جو ہے وہ عراق سے لوگوں کو پکڑ کے جب لے کے گیا تھا تو وہاں پہ ان کو ٹارچر بھی کرتا تھا. مطلب اگر امریکہ چاہے تو گوانتانامو بے سے کیوبا پر حملہ آرام سے کر سکتا ہے، مگر وہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے مار کھائیں گے، اس لیے نہیں کرتے. تو اس کی آبادی کیا ہے کیوبا کی؟ 10 ملین. مطلب 10 ملین سے زیادہ تو لاہور شہر میں لوگ ہیں، یہاں پہ 12 ملین لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں ملینز میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر ملینز آف لوگ اکٹھے ہو جائیں نا، پھر سامراج نہیں چھیڑ سکتا. اس کی وجہ یہ ضرور کر سکتا ہے کہ آپ پہ بم گرا دے گا، آپ پہ سینکشن لگا دے گا، آپ کے صدر کو چکوا دے گا، اسیسینیٹ کرے گا، یہ کر سکتا ہے، مگر فوجیں نہیں اتار سکتا. فوجیں اس لیے نہیں اتار سکتا کیونکہ فوجوں کو پھر پروٹیکٹ نہیں وہ کر سکتے. کیونکہ فوجوں نے پھر اگر فرض کریں یہاں لاہور آ جائے فوجیں امریکہ کی، اب انہوں نے بیٹھ کے کھانا بھی کھانا ہے، انہوں نے سونا بھی ہے، انہوں نے رہنا بھی ہے یہاں پہ، اور اگر پبلک خلاف ہو جائے تو مارے گی، پبلک ان کو مارے گی. فوج نہ بھی ہو تو پبلک ان کو مارے گی. میں چھوٹی سی آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. مزار شریف میں جب طالبان گھسے تو پہلے تو طالبان آ گئے وہاں پہ مزار شریف میں. بہت ساری ایگزامپلز ہیں، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. طالبان بڑے خونخوار قسم کے لوگ ہیں، گلے کاٹ دیتے ہیں، سر کاٹ دیتے ہیں، بندے مار دیتے ہیں. مزار شریف میں جب وہ گئے تو پبلک ان کے خلاف تھی. اچھا آپ کو شاید افغانستان کی ساری بات اتنا نہیں پتہ ہوگا، مگر افغانستان میں جو ناردن ایریاز ہیں نا وہ بہت لبرل ہیں، جو پشتون ایریاز ہیں وہ کنزرویٹو ہیں. تو طالبان ناردن ایریاز میں گئے نا اور انہوں نے اپنی حکومت وہاں قائم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا موسیقی بند، انہوں نے کہا عورتیں جو ہے سب برقع لیں گی، یہ ہے وہ ہے فلانا ڈھمکانا ہے. لوگ بڑے تنگ ہوئے تو لوگوں نے چھتوں سے اپنی کلاشنکوف نے نکال کے تو ان کو گولیاں مارنی شروع کر دی. رہنا مشکل ہو گیا ان کا وہاں، تو بھاگ گئے وہاں سے. نئی حکومت قائم ہوئی ان کی. سمجھے؟ تو یہ بات ہے کہ اگر پبلک کی کنسنٹ نہ ہو نا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر ایک اور بات آپ کو بتاؤں، سامراج بظاہر تو بہت طاقتور لگتی ہے کیونکہ دیکھیں امریکہ اتنا بڑا ملک ہے ہوئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ امریکہ پورا ملک نہیں آپ پہ اٹیک کرتا. پورا ملک تو نہیں آپ پہ اٹیک کر رہا نا. آپ پہ اگر اٹیک کر رہا ہے تو حکمران طبقہ کا ایک چھوٹا سا حصہ اٹیک کر رہا ہے اور ان کے تنخواہ دار لوگ اٹیک کر رہے ہیں جو کہ سیاسی شعور نہیں رکھتے. بس اتنی بات ہے. جو سیاسی شعور رکھتے ہیں امریکہ کے اندر وہ فوراً اس اٹیک کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو سامراج کو اپنے ملک کے اندر سے بھی ریزسٹنس ملتی ہے. اب ویتنام کی جنگ بند کرانے میں ایک بہت اہم کردار یہ تھا کہ روز ملینز آف لوگ سڑکوں پہ باہر آئے ہوتے تھے. سمجھے؟ وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے. آج وینیزویلا پہ اگر امریکہ فوجیں اتارے تو کل آپ دیکھیں 1 ملین بندہ نیو یارک کی سڑک پہ اتر آئے گا. آلریڈی آپ دیکھیں پیرس کے اندر انہوں نے امریکن جھنڈے جلا دیے. پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم. سمجھ رہے ہو؟
सो असल में पूरी पब्लिक उनके साथ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ पूरी अमेरिका की पब्लिक नहीं है। जिन्होंने वोट भी डाला डोनाल्ड ट्रंप को, वो भी ये कहेंगे कि भाई हमने आपको वोट किसी और मकसद के लिए डाला था, इसलिए डाला था कि हमारे पत्थर जाके वेनेजुएला में जाके जंग लड़े, समझे। सो इट्स नॉट, दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग जितना वो लगते हैं, डरावने हैं बड़े। उनका जो सबसे बड़ा काम है ना वो ये है कि साइकोलॉजिकली आपको इतना वो डरा दें और इतना आप अंडर प्रेशर ले हैं कि आप ऐसे ही सोचें कि यार इनसे मुकाबला नहीं हो सकता। जब आपने कभी दो लड़कों को लड़ते हुए देखा है, जब वो लड़ते हैं, लड़ते वो कम है और तड़ियाँ ज़्यादा लगाते हैं, और तड़ियाँ पूरी भी कभी नहीं होती। मैं तेरी लता पर तोड़ दियांगा, मैं तेरा सर पट दियांगा, मैं कर दियांगा, मैं तेरी फलाना, इतनी गालियाँ निकालते हैं जैसे कि पता नहीं कोई मौला जट से भी कोई है, नूरी नत वो आ गए हैं, ठीक है। वो एक धक्का लगाते हैं, उसके बाद कहता है अच्छा मैं खान जा रहा, ठीक है बहुत हो गई। तो बात बुलीज हमेशा ऐसे करते हैं ना, बुली बड़ा ड्रामा लगता है, मगर जब उसको रेजिस्टेंस मिलती है तो फिर उसको दोबारा सोचना पड़ता है। अगर आपको कोई बुली कर रहा है स्कूल के अंदर और आप वापस जो है लड़ते हैं, एक हो सकता है कि उस लड़ाई में आप हार जाएंगे, ठीक है, बुली ताकतवर ज़्यादा होगा, मगर उसके बाद ही वो आपको छेड़ेगा कभी दोबारा, क्योंकि उसको पता है कि ये वापस भी मारता है, ठीक है। ये बात है समझने वाली कि हम इतने माड़े नहीं हैं जितने आप समझते हैं अपने आप को। सिर्फ फ़र्क ये है कि आपने अपना माइंड बनाना है, आपने मुनज़्ज़म होना है, आपने एक सियासी क़ुव्वत बनना है। जिस दिन आप एक सियासी क़ुव्वत बन गए, 240 मिलियन लोगों का मुल्क है, मैं कहता हूँ कोई क़ुव्वत नहीं दुनिया के अंदर जो हिला सके। अगर 240 में से 200 मिलियन की जो है ना वो कहे कि भाई असी हम इकट्ठे हो गए, असी लड़ांगे, इम्पॉसिबल है, कोई फौज नहीं उसको डिफीट कर सकती। नंबर 1, हमसे छोटे मुल्कों ने नंबर 2 डिफीट किया है साम्राज्य को। नंबर 3 ये कि साम्राज्य के जो मुल्क हैं उसके अंदर भी अवाम, जो गरीब अवाम, जो मजलूम अवाम और जो पोलिटिकली कॉन्शियस लोग हैं वो हमारे साथ हैं। ठीक हो गया।